صفحہ 128 128 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور الوہیت میں شریک ہیں، لہٰذا عیسائیوں کو قیامت کے دن نجات بخشیں گے۔ اور یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیاذ باللہ نبی کیا، وہ تو کوئی نیک صالح انسان بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکات میں مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جہاں دونوں پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان دونوں کے نظریوں کی اور عقیدوں کی اصلاح کی گئی۔ ایک تو ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان اور ان کی پیغمبری، ان کی رسالت و نبوت اور ان کا تقدس اور ان کی اماں جان کی طہارت یہ بیان کی گئی، ان کے معجزات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مخصوص کچھ مدد کی صورتیں ان کے ساتھ تھیں، اور ساتھ ہی میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوالات اور ان کا جواب دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ نہیں ہیں، مالک و خالق نہیں ہیں، اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود جواب دہ ہیں۔ ایک بڑی شان اور بڑی ذات کے سامنے وہی حق تعالی شانہ عبادت کے لائق ہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ ان آیات میں بھی ایسا ہی ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی میدان محشر میں حضرت عیسیٰ سے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ نہیں ہیں، بندے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عورت کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور اللہ کسی سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم ماں کی طرف اس لیے نسبت ہے کہ ان کے کوئی والد نہیں ہیں، اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین، مجھ کو اور میری ماں ہم دونوں کو معبود سمجھو، بناؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
یعنی اللہ کے علاوہ دو اور معبود مانو، ایک تو اللہ ہے ہی، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے من دون اللہ کا، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں ہی معبود سمجھو۔ اصل میں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے یہ سوال بھی تو ہوگا کہ تم نے کس طرح حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، اور پھر تم نے کیسے ان سے یہ بات کہی کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اس پر عیسائی بک بک کریں گے اللہ پاک کے بارگاہ میں اور کہیں گے ہمیں کچھ پتہ آتا نہیں ہے، ہمیں تو حضرت عیسیٰ ہی نے کہا تھا کہ میں اللہ بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں اور اس کی خدائی میں شریک بھی ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا حضرت عیسیٰ نے تم سے یہ بات کہی؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں انہی نے کہا، ہم خود تھوڑے ہی جانتے تھے کیا ہے، جو انہوں نے بتایا ہم وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برسر عام عیسائیوں کی موجودگی میں پوچھا جائے گا۔ اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں یا الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ نے کچھ ایسا کہا ہے، نہیں، صرف عیسائیوں کا یہ جھوٹ، افتراء، ان کی کذب بیانی اور غلط نظریات کی تردید اور وہاں ان کی رسوائی اور شرمندگی مقصد ہے۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ سے سوال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ ہرگز یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، ایک تو اس وجہ سے کہ آپ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ پھر میرا اپنا نظریہ بھی تو ایسا نہیں، میں اپنے نظریے کے خلاف بات کرتا، یہ کیسے ممکن ہے، یا میں حق کے خلاف کوئی بات کہتا، یہ کیسے ممکن ہے، سب جھوٹ ہے، سب افتراء ہے ان کا۔ انہی آیات مبارکات کا یہاں بیان ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے کہیں گے مریم کے بیٹے، یہ لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ جس لفظ سے خطاب کیا جا رہا ہے یہ عبدیت کا لفظ ہے، معبودیت کا نہیں ہے۔ انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ لوگوں سے مراد ہے وہ عیسائی جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو خدائی میں شریک ہے۔ ان کے روبرو کہا، انہی سے کہا جائے کیا آپ نے ان سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دونوں کو معبود مان لو، کہ میں بھی شریک ہوں اور میری ماں بھی خدائی میں شریک ہے، آپ نے کہا تھا؟ یہ سوال جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استفہام انکاری، یعنی اس سوال کا جواب مقصود نہیں ہوتا، یہ سوال ہے ہی اصل میں ان کے نظریے کے انکار اور رد کے لیے۔ پتہ ہے کہ جواب میں کیا ہوگا، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ قال، حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ذات پاک ہے، کس سے؟ عیوب سے، اور یہ عیب ہے کہ آپ کی کوئی بیوی ہو یا آپ کا بچہ ہو۔ انسانوں کے لیے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر زینت ہیں، اور مرد کا بغیر عورت کے اور عورت کا بغیر مرد کے رہنا، نکاح نہ کرنا، شادی نہ کرنا، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ شادی اور نکاح کر چکے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ کے، ان کا ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن جب تشریف لائیں گے تو نکاح ہوگا۔ اس لیے حدیث میں عشرۃ من خصال النبوہ، 10 چیزیں نبیوں کی فطرت اور نبیوں کی سنت ہیں، ان میں سے ایک نکاح ہے۔ آپ کے لیے بیٹا کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے بیٹا ہونا عیب ہے اور مخلوق کے لیے بیٹا نہ ہونا عیب ہے۔ اس لیے بیٹا نہیں تھا تو حضرت ابراہیم روئے، حضرت زکریا روئے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر روئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی تقدس اور تنزیہ کرتا ہوں، آپ کو اس عیب سے بری مانتا ہوں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حق ہی کیا بنتا ہے کہ میں خلاف حق بات کہوں؟ یہ تو میرا مقام اور منصب ہی نہیں ہے کہ ایک نبی ہو کر میں وہ بات کہوں جو حق نہیں۔ ما یکون لی، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے میرے رب،
ان اقولا کہ میں کہتا ما وہ باتیں لیس لی جس کا مجھ کو ہے ہی نہیں ہے بحق کوئی اختیار اور حق. یہ بات کہنے کا مجھے حق نہیں تھا تو میں کیسے کہتا؟ مطلب میں نے یہ باتیں نہیں کہی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں کہی تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ اس پر کہیں گے ان کنت قلت فقد علمت. تو آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہ اللہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ پوچھنا تو اس لیے ہے تاکہ جرم ثابت ہو. تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. ان کنت قلت اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا فقد علمت پھر تو آپ کو پتہ ہوتا نا کہ میں نے یہ کہا ہے. اور آپ چونکہ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا تو جب آپ جانتے ہیں تو اللہ کے علم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے یہ بات کہی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو. علم الہی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی. ان کنت قلت بفرض محال اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی جو یہ میرے متعلق کہتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، فقد علمت پھر تو آپ کو پتہ ہوتا نا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے. جب دل کی بات کو جانتا ہے تو زبان کی بات کو کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ جب چھپی باتوں کو جانتا ہے تو کھلی باتوں کو کیوں نہیں جانتا؟ پروردگار اگر میں نے یہ بات کہی ہے پھر تو زبان سے کہی ہوگی نا. آپ تو میرے دل کی باتوں سے واقف ہیں تو زبان سے کیسے لا واقف رہیں گے؟ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا. ولا اعلم ما فی نفسک. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کمزور ہوں، میں خدا ہوں ہی نہیں. اس لیے کہ میں خدا ہوتا تو پھر مجھے بھی پتہ ہوتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں، تو مجھے خود پتہ نہیں. گویا یہ بھی اقرار کیا کہ میں خدا نہیں ہوں. ان کے نظریے کی تردید ہو گئی. ورنہ علم ہوتا نا، کہتے مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے، آپ کے جی میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب. بالیقین غیبوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے. ما قلت لہم میں نے ایسا نہیں کہا ہے، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا. الا ما امرتنی بھی. ہاں وہی باتیں کہی ہیں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات، حشر و نشر کی بات، معاد کی بات، جنت و جہنم کی بات، حساب و کتاب کی بات، اللہ کی معبودیت، خالقیت، مالکیت، رازقیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں اللہ کی وحدانیت کی بات، اللہ کی بزرگی، بڑائی، کبریائی اور خدائی کی باتیں کہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات جو آپ کی شان نہیں ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا تھا، نہ میں نے وہ باتیں کہی ہیں. ہاں میں نے یہ کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. لوگو اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا. تو میں نے تو یہ اقرار کیا ہے کہ آپ میرے رب ہیں. میں کیسے کہتا کہ میں آپ کی خدائی میں شریک ہوں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. پھر ایک بات یہ ہے کہ پروردگار یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا، اس بکواس کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے ہم میں سے، تو ہی ہے. كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. یہ سوال تو آپ مجھ سے تب کرتے جب میری موجودگی میں کسی نے یہ بک بک کی ہوتی. كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا میں تو ان کا نگران تھا، ان کا ذمہ دار تھا، ان کے حالات کا اور ان کی بات کا گواہ تھا. ما دمت فیہم جب تک میں ان میں خود موجود تھا، تب تک تو کسی نے یہ بات کہی نہیں. کہی ہوتی تو میں تردید کرتا اس کی. فلما توفیتنی پھر جب آپ نے مجھ کو وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم پھر تو آپ ہی نگران تھے، آپ ہی کو پتہ ہے کس نے کیا کہا، مجھے کیا پتہ ان نے کیا کہا. تو الزام لگا رہے ہیں. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور آپ ہر حالت پر، ہر بات پر، ہر چیز پر گواہ ہیں. گواہ اس کو کہتے ہیں جو موقع پر موجود ہو. جب کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی موجود ہو یا موجود نہ ہو، اللہ پاک اپنے علم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تو گواہ ہیں ہی. خود قرآن میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں شہید اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہوا کہ
کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکہ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور اہل حق علماء اس کی گواہی دیتے ہیں کہ معبودیت صرف اللہ کو سجتی ہے، کوئی بھی اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی کے معاملے میں اس کا شریک اور ساجی حصے دار نہیں۔ اس آیت میں جو مضمون ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ البتہ ایک چیز قابل ہے توجہ، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، پروردگار جب تک میں موجود تھا تب تک میں حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پھر دو حالتیں پیش آئیں، ایک یہ کہ آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، تو وفات تو میری نہیں ہوئی تھی لیکن حالات سے میں بے خبر تھا، مجھے نہیں معلوم نیچے زمین پہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے متعلق کیا کہیں۔ اس وقت کے حالات کے ذمہ دار آپ ہیں، نگران آپ ہیں۔ فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو تھے ہی آپ، پھر تو میں تھا ہی نہیں کہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہونی ہے، اور یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی مبارک حیات میں اپنے وجود عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کو وفات نہیں آئی۔ تو وفات کیسے ہوگی؟ دوبارہ ان کا آسمان سے زمین کی طرف نزول مبارک ہوگا، دوبارہ نازل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کو کہا جاتا ہے نزول مسیح۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھنے چاہیے نا۔ نزول مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ اترنا، نازل ہونا۔ نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے۔ حضرت امام مہدی کے آنے کو کہتے ہیں ظہور مہدی۔ کیا؟ ظہور مہدی۔ ظہور مہدی کا مطلب ہے وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، پلیں گے، بڑھیں گے، جوان ہوں گے، انسانوں میں رہیں گے، نیک صالح آدمی ہوں گے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ، پھر اچانک وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حتیم کے پاس بیٹھے ہوں گے اور لوگ ان کو پہچانیں گے، تو ان کی حالت ظاہر ہوگی لوگوں پر کہ یہی حضرت امام مہدی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے منظر عام پر آنے کو ظہور مہدی کہا جاتا ہے، یاد رہے گا۔ اور ایک ہے دجال کا آنا، دجال کے آنے کو کہا جاتا ہے خروج دجال۔ خروج کہتے ہیں نکلنے کو، وہ چونکہ موجود ہے، پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو چکا ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا، اللہ جانے کب سے۔ البتہ وہ قید ہے، جکڑا ہوا ہے، فرشتوں نے اس کو زنجیروں میں، سلاسل و اغلال میں باندھ کے رکھا ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ اس کو منظر عام پر لانا چاہیں گے، اس کی بیڑیاں اور ہتکڑیاں کھل جائیں گی اور وہ انسانوں میں دندناتا پھرے گا۔ جس قید خانے میں وہ ابھی موجود ہے اس قید سے باہر نکلنے کو کہا جاتا ہے خروج دجال، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، خروج، یاد رکھنا ہی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آسمان سے نازل ہوں گے نا، اور پھر اس کے بعد زندگی گزاریں گے اور پھر وفات بھی ہوگی، اور حدیث میں آیا ان کی وفات ہوگی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 بن چکی ہیں، ایک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حضرت ابو بکر کی، ایک حضرت عمر کی۔ ایک قبر کی جگہ بھی خالی ہے، وہاں ایک قبر اور بن سکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی وفات ہوگی تو روضہ پاک میں ہی دفن ہوں گے، تب کھلے گا روضہ پاک۔ ابھی تو تقریباً 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر نہیں گیا، نہ کسی کو پتہ ہے وہاں کیا ہے۔ 800 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس وقت ایک صاحب وہاں روضہ پاک میں قبر شریف تک پہنچے تھے۔ اللہ، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ وفات ہوگی، تو وفات آسمان پہ تو ہوگی نہیں، کہاں ہوگی؟ زمین پہ ہوگی، اور آسمان سے زمین پر اترنے کو نزول کہتے ہیں۔ تو جو شخص اب یہ کہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، وہ مرتد اور کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟
جو غلام قادیانی تھا وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بیت الخلاء میں مر گیا، نہ وہ کہیں سے نازل ہوا نہ کہیں سے ظاہر ہوا، وہ تو ماں کے پیٹ سے خارج ہوا اور بیت الخلاء میں داخل ہو گیا۔ تو وہ اپنے آپ کو اگر کہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں تو اس کہنے پر وہ مرتد اور کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو اس کو اب کافر نہ مانے وہ بھی کیا بن گیا؟ کافر۔ کافر کے کفر میں دلائل کے بعد شک کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، ان کے فتاویٰ میں ہے کہ شیعہ کافر ہے۔ شیعہ کیا ہے؟ ان کے دلائل، ان کے فتاویٰ میں مولانا احمد رضا خان صاحب۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں من شک فی کفری فہو کافر، جو شیعہ کو کافر ماننے میں شک کرے کہ پتہ نہیں کافر ہے، وہ بھی کافر ہوگا۔ یہ اصول بھی ہے کہ کافر کو کافر ماننا ایمان کی نشانی نہیں ہے، اس کے ثبوت کی دلیل ہے۔ کافر کو کافر ماننا پڑے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مکالمہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوچیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہیں تفسیر میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے کی آیت کو سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر کی شان رحمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کہ اتنی بدتمیزی کر کے وہ میدان محشر میں حضرت عیسیٰ کو منہ پر کہیں گے آپ نے ہمیں کہا تھا کفر کرو، تو کتنا غصہ آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حق تعالیٰ شانو حضرت عیسیٰ سے پوچھیں کہ بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا کریں، تو حضرت عیسیٰ فوراً بولیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، مجھے نہیں پتا اب آپ کو ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، البتہ اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں ان کے جرموں پر، فإنہم عبادک، تو میں درمیان میں نہیں آ سکتا، یہ بھی تیرے بندے میں بھی تیرے بندے ہیں، اٹھا کے ڈال جہنم میں روک سکتا۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بخشا کیوں، میرے اوپر انہیں الزام لگایا، ان کو سزا کیوں نہیں دی، تیری مرضی ہے جو تو چاہے کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ بڑی زبردست طاقت و قوت والے ہیں، اگر آپ سزا دینے پہ آ جائے تو میری سفارش کچھ نہیں کر سکتی، اور آپ معاف کر دیں حکیم، تو پھر میں اعتراض بھی نہیں کروں گا کہ ان مجرموں کو معاف کیوں کیا، آپ کی کوئی حکمت ہوگی، مجھے کیا پتا آپ نے کیوں معاف کیا۔ میں نہ اس صورت میں کوئی اعتراض کرتا ہوں نہ اس صورت میں کوئی سوال کرتا ہوں۔ اللہ، نہ کہا جہنم میں ڈالو، نہ کہا میرے اوپر جو الزام لگایا ہے اس کا بدلہ مجھے دلاؤ، سزا دو۔ اس سے معلوم ہوا پیغمبروں کو اللہ کی ذات پہ کیسی کیسی امیدیں اور کیسے کیسے یقین ہوتے ہیں، اور کیسا اللہ اکبر یہ منظر قرآن نے بیان کیا۔ اچھا دیکھو ایک بات یہاں سن لو، یہاں چل رہا ہے ذکر عیسائیوں کی بدتمیزی کا، اور میدان محشر میں جس وقت یہ سب کچھ ہوگا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار جرم تو ثابت ہو گیا، لیکن آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، میری بات سنیں، اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں دیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، میری یہ طاقت ہی نہیں کہ میں کیا کروں، ہو گیا نا بری۔ تو پھر یہ پوچھ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے، پھر ان کو معاف کروں، تو میں یہ بھی نہیں، اس سے پہلے ہی کہہ دیا اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو میرا کوئی اعتراض بھی کیوں، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ اللہ ہیں، کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پیغمبر تو یہ مانتا ہے میدان محشر میں بھی جہاں حقائق کھل کر آئیں گے، حدیث میں آیا اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہی، ایک دعا ہے، یا اللہ میرے سامنے چیزوں کی حقیقت کھول دے۔ بعضی مرتبہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں حقیقت سامنے نہیں آتی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ گئی، کوئی انجینئر ہے، کوئی سکالر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، اس کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی، کوئی جج ہے چاہے وہ لوور کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، اس کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی۔ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں نا، اس لیے حقیقت چیزوں کے سامنے آ جائے، اصل نفع کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے بعض مرتبہ ذرا سی بات پر لوگوں پر کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں لوگ، فلاں آدمی کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، اور اس میں بہت سارے ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی انہی غلطیوں کی وجہ سے کافروں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے آج نام نہاد اور بزعم خود جو اسکالر بنے بیٹھے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے بجائے انسانیت کو مذہب قرار دیا جائے۔ اسلام ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی کیا ہے، اور یہودیت بھی کیا ہے، ہندو مت بھی کیا ہے، سکھ ازم بھی مذہب ہے، ازم کو بھی مذہب بھی بنا دیا۔ نظریات عقائد کی بنیاد پر جو اختلافات ہیں کہتے ہیں یہ سب مذہب ہے، اور ان سب میں سب سے بڑا مذہب کون ہے؟ تو انسانی، یہ کلمہ کفر ہے۔ اصل کیا ہے؟
اسلام، سب سے بڑا مذہب، سب سے سچا مذہب اسلام۔ تو کچھ لوگ اس میں لگے رہتے ہیں کہ جو مولوی نے ذرا ذرا بات پر کافر بنانا شروع کیا ہے۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے طبقہ علماء کی طرف سے یہ خطا ہو رہی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایسا بھی ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ سکالر حضرات ان کو زور زبردستی مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں ثابت نہیں ہو رہا ان کا اسلام تو ان سے ہمدردی جتانے کے لیے کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ مذہب ہے نا، اصل تو انسانیت ہے۔ پھر انسانیت کو مذہب بنا دیا۔ قرآن نے صاف انکار کر دیا کہ انسانیت کوئی چیز نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اسلام اور کفر، ایمان اور کفر، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون جہاں آیا نا، وہاں اس کے فوراً بعد ان الذین کفروا آیا سواء علیہم۔ کفر اور ایمان کے درمیان میں کوئی حد فاصل ایسی نہیں ہے جس پر کھڑا ہو کر ایک آدمی نہ مسلمان ہو اور نہ کافر ہو پھر بھی وہ حق پر ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہاں تو یہ بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ اب دیکھو آپ پارہ 11، ابھی میں سوچتا ہوں آیت کہاں ہے، کہہ تو دیا میں نے پارہ 11، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ گیارہ نہیں، پارہ 13، صفحہ نمبر ہے اس کا، صفحہ نمبر 661، 661 سورہ ابراہیم، ہاں 261 661۔ سب سے پہلی آیت، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی ایک موقع پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہتے پروردگار، اس سے پچھلی آیت دیکھیں، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا گھر بنا دے، مرکز بنا، وجنبنی، مجھے بھی نجات دے، بچا، حفاظت فرما، وہ بنی ہے، اسی صفحے پر ہے، اسی پہ، اس سے پچھلی 261، ہاں 261، 13واں پارہ 261، 260 پہ آخری آیت ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ آگے آیت ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بتوں نے گمراہ کیا مطلب بتوں کی پرستش اور پوجا پاٹ میں۔ اب میں نے ان کے سامنے ایک راستہ رکھا ہے، انسانوں کے سامنے، تو دو باتیں ہوں گی، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مانے گا وہ تو میرا ہے، یعنی اس کی بخشش ہونی چاہیے، وہ حق والا ہے، ومن عصانی، اور جو میری بات نہ مانے یعنی بتوں کی پوجا کرے، فانک غفور الرحیم، تو آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ آپ بخشش کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ عزیز ہیں۔ اور اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کو نہیں سمجھیں گے، قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں نکات، کچھ ایسی چیزیں اگر ان میں غور کرے آدمی تو بہت سارے فائدے سامنے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پروردگار آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، چاہیں بخشیں، آپ عزیز ہیں یعنی زبردست طاقت والے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اب بخش دیں تو آپ کا بخشنا بھی کسی حکمت پر ہوگا، کوئی اعتراض۔ یہ کیوں نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں؟ یہ کیوں نہیں کہیں گے انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ آپ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اگر آپ بخش دیں تو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو یہ بات کہیں گے یہ کہاں کہیں گے؟ اور وہاں بخشش کے لیے ایمان شرط ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لہٰذا بخشش اور رحمت کا سوال ہی نہیں، نام ہی نہیں لیں گے۔ وہاں آگے تو وہ بخشا ہی نہیں جائے گا، وہاں کسی کافر پر رحمت ہوگی ہی نہیں۔
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر چاہیں تو بخش دیں، اپنی قدرت کا اظہار کرے تو وہ قدرت کا اظہار حکمت کہلائے گا، ورنہ بخشش اور رحمت کا حقدار وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو وہاں عظمت الہی ہے نا، اس عظمت کے اثر کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عزت اور حکمت کا لفظ بولے، اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی ہے نا، یہ دنیا میں دعا کی ہے کہ پروردگار جو میری اتباع کرے وہ اس کی تو بخشش کر، جو میری اتباع نہ کرے فإنک غفور الرحیم، پھر آپ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ کیا مطلب؟ پھر آپ اس دنیا میں اپنی رحمت سے اس کو ایمان بخش دیجئے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ سن کے؟ یہ فائدہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کافر ہے اور فاسق و فاجر ہے، جب تک زندہ ہے تب تک اس پر اللہ کی رحمت اور بخشش کے امکانات موجود ہیں، اور جب وہ مر جائے تو اس کے بعد مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کر سکتے کافر کے حق میں۔ اس کے بعد تو بس یہی ہے کہ اللہ کی عزت یعنی اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور بزرگی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا بڑے بڑے جو لوگ مر جاتے ہیں نا، تو بہت سارے نام نہاد مسلمان، بہت سارے اس طرح کے لوگ جن کو لیڈری کا شوق ہوتا ہے، وہ ان کی تعزیت پر جا کر دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، ہے نا، ان کے لیے روزے رکھ کر دعائیں بھی کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھتے ہوئے کر لیا نا کہ دعائیں مغفرت کے یہ کافر ہے، مر گیا ہے، تو یہ آدمی خود مسلمان نہیں رہا، کیونکہ یہ حالت کفر میں مرنے پر بھی کیا مانگ رہا ہے اس کے لیے؟ رحمت۔ تو اللہ کے قانون کی مخالفت اور اس کو چیلنج کرنا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اور فرمائیں گے قیامت کے دن، ھذا یوم، یہ جو آج کا دن ہے نا قیامت، ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی سے فائدہ ہوگا۔ جن نے دنیا میں حق کا ساتھ دیا ہوگا، جو سچے ہوں گے اپنی بات میں، ان کو تو نفع سچائی سے ہوگا، سفارش سے نہیں، لحاظ داریوں سے نہیں۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، کبھی وہاں سے نہ نکالے جائیں گے نہ اگتائیں گے، لا یبغون فیہا حولا، وہاں سے کبھی بھی جگہ بدلنے کا تقاضا نہیں کریں گے، نہ بدلا ہی جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حق پر ہونے کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہوا؟ دنیا کے اعمال اور عقائد اور ایمان پر، اور وہ راضی کیوں ہوئے؟ آخرت میں اس ایمان پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پر۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ آدمی جنت میں پہنچ جائے۔ چوتھے پارے میں آیا تھا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، کامیاب تو وہی ہوا۔ دیکھو ایک لفظ ہے فلاح، اس کے معنی بھی کامیابی، اور ایک لفظ ہے فوز، اس کے معنی بھی کامیابی۔ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو، اور فوز کہتے ہیں صرف آخرت کی کامیابی۔ سمجھ آ گئی؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، خلا میں، فضا میں، درند چرند پرند خزند، انسان، جنات، ملائکہ، شجر حجر، آب و ہوا، چھوٹی بڑی چیز، مرئی غیر مرئی، محسوس و غیر محسوس، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، معلوم اور غیر معلوم، اللہ ہی جانتا ہے۔ بندوں کو جو تھوڑا بہت علم دیا گیا اس کے مطابق جانتے ہیں، جو کچھ بھی ہے نا سب پہ قدرت، اختیار، ملکیت سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کوئی وہ کرے، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، اور اس کے معاملے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی۔ اس آیت کے آخر سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو احکامات اس صورت میں دیے گئے ہیں، یہ احکامات کسی گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ کسی افسر لیڈر منسٹر کے نہیں ہیں، یہ کائنات کے خالق و مالک کے ہیں۔ ان کو ہلکا نہ سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، نجات کی صورت اسی میں ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انك انت الاعز الاکرم الارحم، اللہم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ ولا نشرک به شیئا ونشهد انه هو اللہ في السماوات والارض وهو الرب والإله في الدنيا والآخرة، له الخلق والملك وله الحمد والشكر وله الثناء والكبرياء وله العزة والعظمة
وله المجد شکر الحمد للہ رب العالمین علی نعمت الصحة والعافیة والسلامة والاسلام شکر الحمد للہ رب العالمین علی نعمت الامن والامان والایمان برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا فرمائیے